عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے کے لیے میں نے قرآن کی سب سے مختصر سورت سورۃ الکوثر کا سہارا لیا۔ سورۃ کوثر کی تفسیر، سورۃ کوثر کی تشریح کے آئینے میں میں عظمت مصطفیٰ بیان کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفسرین کی ایک اصطلاح ہے شان نزول۔ کہ یہ سورت کیوں اتری تھی، یا یہ آیت کس پس منظر میں نازل ہوئی تھی۔ اگرچہ شان نزول کی تفسیر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، کہ یہ سورت خاص اسی واقعہ میں بند ہے، لیکن کچھ صورتیں اور کچھ آیات ایسی ہیں کہ اگر ان کا پس منظر نازل ہونے کا سبب کیوں نازل ہوئی یہ نہ بیان کیا جائے تو سورت کا مفہوم سمجھ نہیں آتا۔ مثلاً ایک سورت ہے، آخری 10 سورتوں میں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، آپ کہیں اے کافرو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے، اور آئندہ بھی میں ان کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں جن کی پوجا پاٹ تم کرتے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ مشرکین نے
اسلام کی بڑھتی ہوئی قوت کو دیکھا، میرے آقا کی زبان سے جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو لوگ متاثر ہوتے تھے، تو انہوں نے صلح کا ایک فارمولہ پیش کیا۔ کفار نے کہا کہ اس نقطے پر صلح ہو سکتی ہے کہ 6 مہینے ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں، اپنے معبودوں کی پوجا پاٹ نہ کریں، اور 6 مہینے آپ ہمارے معبودوں کی پوجا پاٹ کریں۔ یہ صلح کا فارمولہ کفار نے پیش کیا۔ اس کے جواب میں اللہ نے یہ سخت لہجہ اختیار کیا، یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کافرو جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔ اس صورت کا اختتام ہو رہا ہے، آپ سب کو یاد ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین شرک والا اور میرے لیے میرا دین توحید والا۔ توحید کے مسئلے پہ کوئی مفاہمت نہیں، قرآن نہیں برداشت کرتا۔ مسئلہ توحید پر کوئی مفاہمت ہو، کوئی فارمولہ پیش کیا جائے کہ توحید کو چھوڑ دیا جائے، قطعاً نہیں۔ یہ مسئلہ ہی ایسا ہے کہ اس پر کوئی مفاہمت نہیں، یہ اتفاقی مسئلہ ہے۔ تسی آج ستے تو نہیں پے؟ لوگ کہتے ہیں بے مسئلہ توحید اختلافی ہے، سجدے کے لائق صرف اللہ ہے اور اللہ کے سوا کوئی سجدے کے لائق نہیں۔ یہ بیان کرنا اختلافی مسئلہ ہے۔ انا للہ، مصائب میں، مشکلات میں، دکھوں میں، غموں میں غائبانہ پکار کے لائق صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی غائبانہ پکاریں سننے والا نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ عالم الغیب صرف رب کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی انسان، کوئی ولی، نبی، پیغمبر عالم الغیب نہیں ہے۔ واضح طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے اعلان کروایا، سورۃ انعام میں آیا، قُل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میرے پیغمبر آپ اعلان کریں کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اس دا میں نہ تساں کرو مانا، لا اعلم الغیب، میں غیب نہیں جانتا۔ کتنا واضح اعلان ہے اور نبوت کی زبان سے ہے۔ اس کے بعد بھی جو نبی پاک کو عالم الغیب کہے اسے میرے نبی کی زبان پہ اعتبار نہیں، وہ نبی پاک کی بات کو نہیں ماننا چاہتا۔ جو قرآن میں یہ بیان کرنا
یہ اختلافی مسئلہ ہے، اسے بیان نہیں کرنا. یہ اختلافی مسئلے نہیں ہیں، یہ اصول دین ہے، اصول دین. یہ عقائد کی بات ہے میاں، عقائد کی بات ہے. اختلافی مسئلہ میں بتاتا ہوں آپ کو کیا ہے. آمین اونچی کہنی چاہیے یا یہ اختلافی مسئلہ ہے. ہاتھ یہاں باندھنے چاہیے یا یہ، اسے اختلافی مسئلہ آپ کہہ سکتے ہیں. امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، تراویح 20 پڑھنی چاہیے یا 8 پڑھنی چاہیے، یہ اختلافی مسائل ہیں. ائمہ کے درمیان اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، امام مالک، ائمہ کے درمیان اختلاف ہیں. لیکن یہ اختلاف نماز ہونے نہ ہونے کے نہیں ہیں، نہیں ہیں. یہ اختلاف صرف اتنا ہے، ان دونوں کاموں میں سے بہتر کون سا کام ہے. اللہ اللہ تے علماء اس کو جس قسم کا اختلاف بناتے رہے، ان کی اپنی مرضی ہے. مرنا ہے، رب کے سامنے جانا ہے، سب نے جواب دینا ہے. یہ کہنا بھئی جو رفع یدین نہیں کرتے ان کی نماز نہیں ہوتی، انا للہ. نماز تو تب نہیں ہوتی جو فرض رہ جائے. کب نماز نہیں ہوتی؟ جب کیا رہ جائے. تو رفع یدین کرنا فرض ہے. فرضیت قرآن سے ثابت ہوتی ہے، حدیث متواتر سے ثابت ہوتی ہے. اس طرح کسی چیز کی فرضیت ثابت نہیں ہوتی. یہ اختلافی مسائل ہیں نا. تراویح کتنی پڑھنی ہے، آمین کیسے کہنی ہے، ہاتھ کہاں باندھنا ہے، یہ فروعات میں اختلاف ہے میاں. یہ جو عقائد کی بات ہے نا، سجدہ کس کا کرنا ہے، نظر و نیاز کس کے نام کی دینی ہے، عالم الغیب کون ہے، مختار کل کون ہے، میرے نفع نقصان کا مالک کون ہے، یہ اصول دین ہے. اسے آپ اختلافی مسئلہ کہہ دیتے ہیں. کتنے لوگ میری بات کو سمجھ پائیں گے جو میرے مقتدی ہیں، مجھے ہمیشہ سننے والے ہیں. خدا گواہ ہے، قرآن میرے سامنے ہے، میں منبر رسول پہ ہوں. توحید سے زیادہ اتفاقی مسئلہ کائنات میں ہے ہی کوئی، اس سے بڑھ کر اختلافی اتفاقی مسئلہ کوئی نہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں. 17واں پارہ اٹھائیے، سورۃ انبیاء اٹھائیے، سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 25 کھولیے، گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھیے. وما ارسلنا من قبلک من رسول، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول، جتنے پیغمبر ہم نے بھیجے تھے، نوحی الیہ، ان کی طرف ہم ایک ہی وحی کیا کرتے تھے، لا الہ الا انا فاعبدون وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جس مسئلے پر سارے انبیاء متفق ہوں، آپ اسے اختلافی مسئلہ کہتے ہیں. انا للہ، وہ اختلافی مسئلہ ہے جس پر سارے انبیاء متفق ہیں، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی مفاہمت نہیں. اگر کوئی فارمولہ پیش کرتا ہے کہ 6 مہینے آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور 6 مہینے ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں گے، تو پھر قرآن سخت لہجہ استعمال کرتا ہے، قل یا ایھا الکافرون. کسی جگہ پہ یہ لہجہ اختیار کیا ہے؟ یہاں آ کے کیا ہے، یا ایھا الکافرون. اور کافروں سنو، لا اعبد ما تعبدون لکم دینکم ولی دین. تمہارے لیے تمہارا دین شرک والا اور میرے لیے میرا دین توحید والا. اب میں ادھر نکل جاؤں گا تو وہ میرا موضوع نہیں رہے گا، لیکن قرآن ہے نا اور اس کی تفسیر ہے نا، اس میں لطف ہی اور ہوتا ہے. اس سورت کافرون کے بعد جو سورت آ رہی ہے،
وہ سورۃ النصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اللہ تعالیٰ گویا کہ کہنا چاہتے ہیں میرے پیغمبر کھل کے اعلان کر کہ اے کافرو میں توحید پر پختہ ہوں، میں شرک کی طرف نہیں جانا چاہتا، تو اعلان کر مدد فتح اساں عطا کر رہا ہوں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ تو کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا شان نزول بیان نہ کیا جائے تو ان کا مفہوم سمجھ نہیں آتا۔ سورت آل عمران ہے، یہ قرآن پاک کی تیسری سورت ہے اور تیسرے پارے سے شروع ہو رہی، 8ویں رکوع کے بعد۔ نجران کا عیسائی وفد آیا تھا میرے نبی سے مناظرہ کرنے، 60 آدمیوں پر مشتمل یہ وفد تھا، جن میں ان کے احبار بھی تھے، رہبان بھی تھے، یعنی علماء بھی تھے، پیر بھی تھے، اور سردار بھی تھے، چودھری بھی تھے۔ یہ سارے لوگ مسجد نبوی میں آئے تھے۔ ان کے جبے، ان کے کبے، ان کی پگڑیاں، ان کا لباس دیکھ کر صحابہ حیران ہو گئے تھے۔ انہوں نے تو دیکھا تھا سادہ لباس میں رہنے والے محمد عربی کو صلی اللہ ہو، جن کا کوئی الگ لباس نہیں کہ الگ رنگ کی پگڑی ہو، جبہ زیب تن کیا ہوا ہو، لوگوں سے الگ تھلگ نظر آئیں، نہیں۔ اس طرح میرے نبی گھل مل کے صحابہ میں بیٹھ جایا کرتے تھے، باہر سے آنے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا ان میں مالک کون ہے، غلام کون ہے، ان میں مرشد کون ہے، مرید کون ہے، ان میں نبی کون ہے، امتی کون۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں فیس بک پہ علماء کے لباس کو، یہ جو خطیب آتے ہیں، علماء آتے ہیں، خاص کر کے گدی نشین آتے ہیں، کبھی مولانا طاہر القادری کو دیکھا کرو، کیسا لباس ہوتا ہے، بالکل نمایاں ہر ایک سے۔ نبی پاک کا یہ وتیرہ اور طریقہ نہیں تھا۔ عام لباس میں جس طرح عام لوگ لباس پہنتے ہیں اسی لباس میں، یہ الگ سا جبہ اور کبہ اور پگڑی اور یہاں رومال، اور یہ نہیں تھا۔ صحابہ حیران ہو گئے۔ ان کی عبادت کا ٹائم آیا تو انہوں نے کہا بھئی ہم اپنی عبادت ادا کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے مذہب میں ہیں، ہم کہاں ادا کریں؟ اس کے لیے میرے نبی نے ان کو مسجد نبوی پیش کی تھی، اسی مسجد میں عبادت کر، اپنے طریقے سے جو عبادت کرنی ہے آپ کر لیں۔ مناظرہ اس موضوع پہ ہوا، عیسائی کہتے تھے حضرت عیسیٰ الہ ہیں، معبود ہیں، الہ ہیں، اور میرے آقا کہتے تھے لا الہ الا اللہ۔ سورۃ آل عمران شروع کہاں سے ہو رہی؟ الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو، یہیں سے سورت کا آغاز کیے، پھر اس پر دلائل پیش کیے، الحی القیوم، یہ سارے دلائل سورت آل عمران کی 80 آیتیں اس موقع پہ اتری۔ جو اعتراض وہ کرتے چلے جاتے تھے، رب سورت آل عمران میں ان سوالوں کے جواب وہ دیتے چلے جاتے۔ تو وہ ایک پس منظر تھا کہ 60 آدمیوں کا وفد آیا، انہوں نے مناظرہ کیا، اس موقع پر سورت آل عمران کی 80 آیتیں اتری۔ کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں شان نزول نہ بیان کیا جائے تو آیت کا مفہوم ہی سمجھ نہیں آتا۔ سورت انعام کی آیت نمبر 52 ہے، گھروں میں جا کے اس کو دیکھیے گا۔
ولا تطرد الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ. میرے پیغمبر اپنی محفل سے ان لوگوں کو نہ ہٹائیے نہ اٹھائیے جو لوگ صبح اور شام صرف مجھے پکارتے ہیں. یہ کون تھے؟ صحابہ، غریب صحابہ، غریب صحابہ. ان میں حضرت بلال ہیں، ان میں حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں جو بکریاں کفار کے ملازم ہیں، غلام ہیں، بکریوں کے چروائے ہیں. مشرکین مکہ نے، اس کا پس منظر رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ مشرکین مکہ کے چودھری اور سردار اور خوانین، انہوں نے کہا ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کی محفل میں تو کمی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، چروائے آپ کی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، غریب لوگ، انہیں اپنی محفل سے اٹھائیے، ہمیں الگ سے وقت دیجئے، ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار. میرے پیارے پیغمبر کی ایک صفت قرآن نے بیان کی، حریص علیکم، سورۃ توبہ کی آخری آیتوں میں، حریص علیکم، وہ تم پر بڑا حریص ہے. حریص ہے کیا مطلب؟ ان کا دل کرتا ہے کہ دھرتی پہ رہنے والے سارے لوگ ہی مومن ہو جائیں. ان کی یہ تمنا ہے میرے نبی کی کہ ہدایت کو قبول کرے لوگ. تو میرے آقا کے دل میں آیا، دل میں. بلال تو میرا اپنا ہے، ابن مسعود بھی میرا اپنا ہے، حضرت عمار اور حضرت یاسر بھی میرے اپنے ہیں. انہیں اگر میں چند منٹوں کے لیے اپنی محفل سے الگ کروں تو یہ ابو جہل، یہ صنادید قریش، چودھری اور سردار، یہ میری بات کو سنیں، ان کو ہدایت نصیب ہو جائے. یہ چودھری مان گئے تو سارا مکہ مان گئے. لوگ تو چودھریوں کے پیچھے ہوتے ہیں، لوگ سرداروں کے پیچھے ہوتے ہیں، لیکن سرگو دیال نو سمجھ نہیں آنی. یہ بندیال والوں کو سمجھ آئے، وہاں بھچراں والوں کو سمجھ آئے. سندھ کے علاقے میں جائیں گے تو جو وڈیروں کے علاقے ہیں وہاں جا کے آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس گاؤں کے غریب لوگ سرداروں کے پیچھے ہوتے. آپ نے نہیں دیکھا کئی ملک کے کینڈیڈیٹ ہیں، ہر مرتبہ قومی اسمبلی کے ممبر بنتے ہیں، پیپلز پارٹی میں چلے جائیں تب جیت جاتے ہیں، نون لیگ میں آ جائیں تب جیت جاتے ہیں، تحریک انصاف میں چلے جائیں تب جیت جاتے ہیں. انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ان کی زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، لوگ ہیں، غلام ہیں، ان کے ساتھ چلتے ہیں وہ لوگ. وہ چودھریوں کے پیچھے ہوتے ہیں. یا قوم چلتی ہے علماء کے پیچھے، یا پیروں کے پیچھے، یا سرداروں کے پیچھے. خدا گواہ ہے قرآن نے ان تین طبقوں کو سنوارنے پر بہت زور دیا ہے. سردار، علماء اور پیر اگر یہ مان گئے، مرید مان جائیں گے، مقتدی مان جائیں گے، رعایا مان جائے گی. میرے آقا کے دل میں آیا یہ چودھری ہیں، یہ مان گئے تو سارا مکہ مان جائے گا. ابھی دل میں آیا، دل میں اٹھایا نہیں، زبان سے بھی نہیں کہا کہ میں ایسا کرنا چاہتا ہوں، دل میں آیا. میں بلال کو، ابن مسعود کو، حضرت عمار کو، حضرت یاسر کو، ان غرباء کو، بکریاں چرانے والے، ان کو میں محفل سے ہٹاؤں؟ ابو جہل آئے، چودھری آئے، مان جائیں گے، دل میں آیا. اور رب نے قرآن کی یہ آیت اتاری. یہ اس کا پس منظر تھا. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بالغداۃ والعشی. میرے پیارے پیغمبر، ان اپنے صحابہ کو اور غریب لوگوں کو اپنی محفل سے نہیں ہٹانا.
نہیں ہٹانا۔ مکے کے چودھری مانتے ہیں تو مانے ورنہ خسمانو خان، نہیں مانتے تو دفع ہو جائیں۔ لیکن ابو جہل کے لیے بلال اٹھ کے بیٹھ جائے، ان سرداروں کے لیے حضرت عمار اور حضرت یاسر اور ابن مسعود یہ باہر چلے جائیں، یہ تو اتنے عظیم لوگ ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا چھوٹا سا قد ہے، سوکھی ہوئی پنڈلیاں ہیں۔ میرے نبی کی ساری زندگی، میرے نبی کو نماز پڑھانے کی تیاری کرنا، وضو کروانا، مسواک کروانا، مصلی بچھانا عبداللہ ابن مسعود کے پاس ہوا کرتا۔ یہ درخت پہ چڑھے مسواک کاٹنے کے لیے، پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا، وہ سوکھی ہوئی پنڈلیاں تھیں، صحابہ ہنس پڑے، میرے نبی کی نظر پڑی، فرمایا ابن مسعود کی سوکھی ہوئی پنڈلیاں دیکھ کر ہنستے ہو، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے کل قیامت کے دن ترازو میں یہی پنڈلیاں اود پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گی۔ عبداللہ ابن مسعود کو ہٹا دیا جائے اور کسی چودھری کو بٹھا لیا جائے؟ نہیں میرے پیغمبر، ان غریب لوگوں کو اپنی محفل سے نہیں ہٹانا، یہ بڑے عظیم لوگ ہیں، عظیم لوگ ہیں، ان کے دلوں پہ میں نے قدرت کے ہاتھوں سے ایمان کو لکھا ہے، اور رب کے ہاتھوں کا لکھا ہوا ایمان کون مٹا سکتا ہے؟ کس کی جرت ہے کہ وہ اس ایمان کو مٹائے؟ میں نے لکھا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ میرے پیغمبر یہ تیری محفل میں آئے تو انہیں سلام کیا کر۔ کیا بات ہے میرے نبی کے یاروں کی، نہیں ہٹانا انہیں، نہیں ہٹانا اپنی محفل سے۔ اگلا جملہ سنو، سن سکتے ہو تو، سورت انعام ہے، آیت نمبر 52 ہے، اللہ نے کہا فَتَطْرُدَهُمْ، عربی کے لفظ بھی آپ سنیں گے تو آپ کانپ جائیں گے، کس کے بارے میں استعمال ہو رہے ہیں؟ اللہ نے کہا میں نے کہہ دیا ہے نا، انہیں اپنی محفل سے نہیں اٹھانا، ان کا حساب تیرے ذمے نہیں، تیرا حساب ان کے ذمے نہیں۔ فَتَطْرُدَهُمْ، میرے منع کرنے کے باوجود اگر آپ نے ان کو اپنی محفل سے ہٹایا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، میں بڑا نرم سا معنی کروں گا، اور آپ کو داد دینی پڑے گی کہ بندیالوی نے بہت خوبصورت معنی کیا ہے ظالمین کا۔ اگر آپ نے ان کو اپنی محفل سے ہٹا دیا نا تو آپ کا شمار بھی بے انصافوں میں ہو جائے گا۔ میں نے ظالمین کا کیا معنی کی؟ لفظ تو بڑا سخت ہے لیکن میں نے اسے بڑا خوبصورت معنی میں ڈھال دیا ہے، آپ کا شمار بھی بے انصافوں میں ہو جائے گا۔ یہ انصاف نہیں ہوگا میرے پیغمبر کہ چودھریوں کے لیے غریبوں کو ہٹا دیا جائے۔ مولا میرے یارہ نال ایڈا پیار ہو گیا ہی، میرے صحابہ سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ مجھے تنبیہ کر دی، ان فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تو نے ہٹایا تو آپ کا نام بے انصافوں میں لکھا جائے گا۔ میرے یاروں کی کون سی ادا پسند آئی؟ کون سی ادا پسند آئی کہ آپ نے مجھے تنبیہ کر دی؟ اللہ نے فرمایا تیرے یاروں کی ایک ہی ادا پسند آئی، یہ بھوکے ہوں تب، پیٹ بھر کے کھائیں تب، سفر میں ہوں تب، حضر میں ہوں تب، رات کی تاریکی میں ہو تب، دن کے اجالے میں ہو تب، جنگ میں ہو تب، امن کی حالت میں ہو تب، ہر حالت میں یدعون ربہم، یدعون ربہم،
ولا تطرد الذین یدعون ربہم، تیرے یاروں کی ایک ہی ادا پسند آئی ہے، یہ جس حالت میں ہوں تو پکارتے صرف مجھے ہی ہیں۔ یدعون ربہم، کہو نا یار، یدعون ربہم، یہ ہر حال میں پکارتے ہیں۔ یہ ادا تیرے یاروں کی پسند آئی ہے، بالغداۃ والعشی، سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر اور لوگ بھی مجھے پکارتے ہیں، لیکن یہ ہر حالت میں مجھے پکارتے ہیں۔ یریدون وجہہ، یریدون وجہہ، یہ تلاش میں ہیں اس کی رضا، یہ ڈھونڈتے ہیں اس کی رضا۔ کیا کہنا چاہتا ہے اللہ؟ اللہ کہنا چاہتا ہے اور لوگ بھی مجھے پکارتے ہیں، کب؟ جب مصیبت میں پھنس جائیں، دکھوں میں گھر جائیں، جیلوں میں چلے جائیں، بیماریاں کمر توڑ دیں، قرضے کہیں کا نہ چھوڑیں، غموں میں، پریشانیوں میں، دکھوں میں لوگ مجھے پکارتے ہیں، اپنے مطلب کے لیے پکارتے ہیں، اپنے مطلب کے لیے پکارتے ہیں، مجھ سے مانگتے ہیں، اپنے مطلب کے لیے مانگتے ہیں۔ یہ جب بھی مجھے پکارتے ہیں میری رضا کے لیے پکارتے ہیں۔ یریدون وجہہ ولا تطرد الذین یدعون ربہم۔ کون مراد ہے؟ میں؟ صحابہ پہ تنقید کرتے ہوئے حیا نہیں آتی لوگوں کو؟ صحابہ کی تنقید کرتے ہوئے حیا نہیں آتی لوگوں کو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ کن لوگوں کے متعلق زبان کھول رہے ہو میاں؟ ان لوگوں کے متعلق زبان کھول رہے ہو جو اتنے مقدس ہیں، اتنے پاکیزہ ہیں کہ جنت کی حوریں اپنی آنکھوں کی پلکیں ان کے پاؤں کے تلوے سے ملنا بھی اپنے لیے سعادت سمجھتی ہیں۔ کن کی تنقید کرتے ہو اور کن پر بحث کرتے رہتے ہو؟ جو 24 گھنٹے صبح و شام میرے آقا کے چہرے پر انوار کو دیکھا کرتے تھے۔ میں کئی تقریروں میں کہا کرتا ہوں، صرف تمہیں سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ صحابہ کی عظمت کو سمجھو، صرف اس لیے کہا کرتا ہوں۔ تم میں سالے لوگ بھی ہوں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اتنے سالے نہیں ہیں، نمازی بھی ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو نماز مستقل نہیں پڑھتے، چہرے پہ سنت رسول والے بھی عام میں ہیں، وہ بھی ہیں جن کے چہرے پہ سنت رسول نہیں ہے۔ جتنا بھی گیا گزرا مومن ہے، بولو تمہاری تمنا نہیں ہے، تمہاری آرزو نہیں ہے کہ کبھی خواب ہی میں آمنہ کے لال کی زیارت ہو جائے؟ نہیں ہے تمہاری تمنا؟ ظالم لوگوں، صحابہ پہ زبان کھولتے ہوئے تھوڑا سا حیا تو کیا کرو۔ خواب میں اور جس خوش نصیب کو ہو جائے، جس خوش نصیب کو ہو جائے، اللہ ہماری قسمت میں بھی کرے، جس خوش نصیب کو ہو جائے اس دا سر لگ گیا آسمانہ نال، پیر زمین تے ٹک دے نہیں، ایک ایک بندے کو پکڑ کے کہتا ہے میری قسمت ویکھ، میں خواب آمنہ دے لال نو ویکھیا، خواب میں آمنہ کے لال کو دیکھا، تو خواب ویکھے تیرا سر آسمان تے جا لگے، ان پہ بھونکتا پھرتا ہے جو میرے نبی سے مسافے کیا کرتے تھے، میرے نبی کو معانقے کیا کرتے تھے، سواریوں پر میرے نبی کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے،
ایک دسترخوان پہ بیٹھ کر میرے نبی کے ساتھ کھانے کھایا کرتے تھے۔ تمہیں اپنی حیثیت کا پتہ ہے تم کون ہو؟ پہلے تو اپنی پہچان کروا، تو کون ہے؟ اپنا تعارف کروا، کون ہے تو؟ صحابہ پہ تنقید کرنے والا اپنا تعارف کروائے، تیری حیثیت کیا ہے؟ جن پہ تو تنقید کر رہا ہے ان کے لیے قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم، ان کے لیے قرآن کہتا ہے اعد لہم جنات تجری۔ میری سب سے بڑی آرزو ہے مجھے رب کی رضا ملے، میری سب سے بڑی آرزو ہے مجھے جنت ملے۔ کس کے لیے محنت کرتے ہو؟ یہ جو رب کی رضا کے لیے کام کرتے ہو، جتنے بھی کام کرتے ہو، یہی نہ رب راضی ہو جائے، جنت ہمیں مل جائے۔ اور ان کے لیے اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار ذالک الفوز العظیم۔ یہی ہے کامیابی بڑی جو صحابہ کو نصیب ہوئی تھی۔ قرآن نے تو پکار کے کہا، سورۃ حدید کی آیت نمبر 10 میں کہا کلن وعد اللہ الحسنی۔ کلن کا معنی کرو، کلن کرو معنی۔ ادھر کہتے ہیں معاویہ صحابی ہے، حد ہو گئی ہے یار، کہتا صحابی مانتا ہوں، رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں صحابی مانتا ہے نا تو پھر قرآن کا یہ حکم مان، کلن، کلن کا معنی کرو، کلن وعد اللہ الحسنی، اللہ نے جنت کا وعدہ سب سے کر لیا ہے۔ جھوٹ بول بول کے تم نے نوجوان نسل کو تباہ کر کے رکھ دیے، بدتمیز بنایا ہے تم نے نوجوان نسل کو، نہ انہیں علماء کا احترام ہے، نہ انہیں ائمہ کا احترام ہے، گندی زبان استعمال کرتے ہو اور کہتے ہو میرے سٹوڈنٹ اور میرے سٹوڈنٹ۔ کتھے وڑ گئے نے سٹوڈنٹ؟ کہاں ہے وہ؟ وکیلوں کا بیان ہوا کہ انہیں عدالت میں پیش کیا گیا، ایک بندہ بھی نہیں آیا۔ سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ ایک بندہ بھی نہیں آیا، ایک بندہ بھی۔ اب اسلامی نظریاتی کونسل، اس کو درخواست دی گئی ہے کہ آپ فیصلہ کریں یہ توہین عدالت توہین رسالت بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے متفقہ فیصلہ کیا، اس میں دیوبندی، بریلوی، شیعہ، اہل حدیث، تمام علماء موجود، جج بھی موجود ہے، سابق جج، جسٹس موجود ہیں، سابق جسٹس، سب نے متفقہ فیصلہ کیا کہ یہ توہین رسالت بنتی ہے، توہین رسالت کی ہے اس بندے نے۔ ساتھ انہوں نے کیا کہا، جب گھیرا تنگ ہو نا، تکبر جو ہے نا، تکبر، کسی کو بندہ نہیں سمجھنا، کہتا ہے یہ کعبے کا جو امام ہے نا اس کی قرات صحیح نہیں ہے۔ واہ، کعبہ کا جو امام ہے نا اس کی قرات صحیح نہیں، میرے نال مناظرہ کروانا تے مولانا تقی عثمانی نو لے کے آؤ، نہ 9 من تیل ملے نہ رادھا ناچے۔ میرے ساتھ مناظرہ کروانا ہے نا تو بریلویوں کے مولانا مفتی منیب الرحمان کو لاؤ، کعبے کے امام کو لاؤ میرے مقابلے میں۔ فلانے دی میں منجی ٹھوک دیتی، یہ زبان ہے اس کی۔ ہمارا نوجوان کہتا ہے بڑا محقق ہے جی۔ پتہ ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اس نے کیا جملہ کہا ہے؟ جانتے ہو نوجوانوں؟ جانتے ہو؟ یہ تہذیب ہے، یہ تمدن ہے، یہ اخلاق ہے، یہ زبان ہے، یہ لہجہ ہے۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہا او صحیح بھونکیا، یہ زبان ہے۔ اور نوجوان ہمارا متاثر ہے، بڑا محقق ہے، تحقیق اسی کا نام ہے۔
پہلی صدی کا آدمی ہے امام ابو حنیفہ. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی گئی کہ بعد میں آنے والے لوگ امت کے پہلے لوگوں پر تنقید کریں گے. جی وہ جو خیر القرون ہے، خیر القرون کرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. اسلامی نظریاتی کونسل نے فیصلے میں لکھا اس پر تحریف قرآن کا مقدمہ بھی درج کیا جائے. اس نے قرآن کے معنی میں تحریف کی ہے، یہ کہہ کر کہ کوئی لڑکی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلا جملہ کہنے کی مجھ میں ہمت بھی نہیں، میں اسے نقل بھی نہیں کر سکتا. کوئی لڑکی قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، حضرت فرما کیا رہے، علم دیکھو اس بندے کا، تحقیق دیکھو اس بندے کی، کہتا ہے قرآن کہتا ہے، قرآن کہ کوئی لڑکی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الیاذ باللہ خاکم بدہن یہ کہتی ہو، میں وہ لفظ نہیں بول رہا ہوں، مجھے اجازت نہیں، میرا ضمیر اجازت نہیں دے رہا، یہ لفظ گندا لفظ، گالی کا لفظ نبی پاک کے بارے میں جو لڑکی بول رہی ہے تم اس سے نکاح کر سکتے ہو، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. جو مرزے کے شاگرد بیٹھے ہیں یہاں یا میری آواز پہنچ رہی ہے، ثابت کرو قرآن میں کہاں لکھا ہوا، بولو کس جگہ پہ لکھا ہوا. جھوٹا آدمی ہے جو زبان میں آتا ہے بولتا چلا جاتا ہے. تکبر کا جو اخیر ہوتا ہے نا وہ ذلت ہی. بندے کو متکبر نہیں ہونا چاہیے، بندے کے دل میں عاجزی آنی چاہیے. میں عالم ہوں تو مجھ سے بڑے بڑے عالم بھی دنیا میں موجود ہو ہیں. میں خطیب ہوں تو مجھ سے بہتر خطیب بھی دنیا میں موجود ہو ہیں اور واقعی ہیں. میں ایک لکھاری ہوں، میری تحریر اپنی ہے، میرا انداز لکھنے کا اپنا ہے، لیکن مجھ سے خوبصورت لکھنے والے بھی دنیا میں ہیں. میں ان کی تحریریں پڑھتا ہوں، حیران ہوتا ہوں، میں ان تک نہیں پہنچ سکتا. یہ کہنا کہ میں ہی میں ہوں، آنا آنا آنا، نہ بزرگوں کو چھوڑتے ہو نہ اولیاء اللہ کو چھوڑتے ہو، زبان ایسی استعمال کرتے ہو، لیکن اس پر ہمیں کوئی تعجب نہیں ہے. جس کی زبان سے صحابہ نہ بچیں. میں کون ہوں؟ علماء دیوبند کون ہے؟ علماء بریلی کون ہے؟ علماء الحدیث کون ہے؟ جس کی زبان سے صحابہ نہیں بچتے. صحابہ تضحیق آمیز لہجے میں بولتا تھا، تہاڈے ماموں نے آکھیا. یہ کس کو کہتا تھا؟ یہ تضحیق آمیز لہجہ کیا استعمال کرتا؟ اور تہاڈا ماموں انج سی، ماموں تہاڈے ماموں انج آکھیا. بس ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اس کی تہ میں اتری، کوئی فتویٰ نہیں، جملے میں چوٹ بڑی ہے. میں نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، معاویہ مومنوں کا ماموں ہے. پتہ نہیں سمجھی ہو کہ نہیں سمجھی. معاویہ مومنوں کا ماموں ہے، خال المسلمین ہے، خال المسلمین ہے. 19 سال خلافت کی، اور خلافت ان کو دی کس نے تھی؟ بولو زور سے بولو، میرے مقتدی تو بولو، کس نے دی تھی ان کو خلافت؟ حضرت معاویہ کو خلافت کس نے ہینڈ اوور کی تھی؟ اہل سمجھ کے یا نا اہل سمجھ کے؟ بولو، فیصلہ کرو. حسنین کریمین سے محبت کے دعوے میں بنو امیہ پر زبانیں چلاتے رہتے ہو. بولو، حضرت حسن نے معاویہ کو خلافت دی اہل سمجھ کے یا نا اہل سمجھ کے؟ بولو، فیصلہ کرو.
اگر نائل سمجھ کے دی تو نااہل کو حکومت سپرد کرنے والا کون ہے؟ کرو فیصلہ. تم دیتے ہو ووٹ ہو نااہل کو؟ جب ووٹ ہوتے ہیں، انتخاب ہوتے ہیں، تم اپنا ووٹ استعمال کرتے ہو، جس کو ضمیر نہ مانے دیتے ہو؟ تسی چنگے مومن ہو. حضرت حسن نے خلافت ہینڈ اوور کی، اس کا کوئی جواب نہیں. خدا دی قسم اس دا کوئی جواب نہیں. حضرت حسن نے صلح بھی کی، خلافت سپرد بھی کی، ہر سال لاکھوں روپے وظیفے بھی لیے جو ان کا حق بنتا تھا. وہ ہر مسلم صحابی کو ملا کرتے تھے وظیفے، انہیں بھی ملتے تھے، وہ بھی وصول کیے انہوں نے. وہ آپس میں بھائی بھائی تھے، ان کی کوئی عداوت نہیں تھی، کوئی دشمنی نہیں تھی. یہ سارے افسانے ہیں. حضرت حسن کے جنازے پہ تیر چلائے گئے، سنتے رہو جھوٹ جتنے تم نے بیان کرنے ہیں. سرگودا کے ایک بہت بڑے عالم ہوں، اچھے عالم ہوں، لوگ ان کے بڑے معتقد ہوں، ان کی بڑی عزت ہو، احترام ہو. ان کا جنازہ اٹھے اور انتظامیہ یا حکومت کی طرف سے اس پر تیر اندازی ہو، تم برداشت کرو گے؟ بولو 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 ذرا بولو بولو. برداشت کرو گے کہ چلنے دو تیر سن کیے؟ کرو گے برداشت؟ نہیں. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے تو اس وقت تو مدینے میں ہزاروں صحابہ موجود تھے، وہ سارا یہ منظر دیکھتے رہے. عقل کے معیار پہ بھی یہ بات صحیح نہیں اترتی. یہ سب افسانے ہیں جو تم نے گھڑے ہیں کہ فلاں بندے نے ان کو زہر دے دیا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے پیارے پیغمبر، اگر تو نے ان کو اپنی محفل سے ہٹایا فتکون من الظالمین، تو آپ کا شمار الظالمین کا معنی میں نے کیا کیا؟ انصاف نہیں ہوگا میرے نبی، یہ انصاف کے خلاف ہے. یہ تیری محفل میں رہنے چاہیے، یہ تیری محفل میں رہنے چاہیے. اگر یہ نہیں نا، جمعے کا وقت بڑا محدود ہوتا ہے اور تقریر درمیان میں ہی رہ جاتی. بات ایک بڑی ذہن میں آئی تھی، کہہ لوں؟ یہ نہیں نا تو پھر آپ کی نبوت بھی قائم نہیں. صحابہ رہنے چاہیے، صحابہ. اور یہ مکے میں، یہ مکی آیت ہے، یہ مکے میں اتری. جنگ بدر کی رات میرے نبی نے سر سجدے میں رکھ کر ساری رات آہوزاری کی اور کہا ان تہلک اللہم ان تہلک ہذہ الاصحابہ لن تعبد فی الارض ابدا. مولا یہ 313 میری زندگی دی کھٹی بھی تے ہٹی بھی، یہ 313 میری زندگی کا زیور بھی گہنا بھی. مولا یہ میری زندگی دی کمائی، یہ تپتے ہوئے کولوں پر لیٹ کر عہد عہد کہا کرتے تھے. انہوں نے وطن چھوڑا، ماں باپ چھوڑے، اولاد چھوڑی. مولا اگر آج بدر میں یہ کام آ گئے نا، یہ شہید ہو گئے نا، تو بھی سن لن تعبد فی الارض ابدا. پھر اس دھرتی پر تیری خالص عبادت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا. صحابہ کی اہمیت کو دیکھیے ذرا. اگر یہ نہیں نا تو پھر دھرتی پہ تیری خالص عبادت کرنے والا بھی نہیں. اور ادھر اللہ کہتے ہیں فَتَطْرُدَهُمْ
فتکون من الظالمین، ان کو اپنی محفل سے نہیں ہٹانا۔ اگر آپ نے ان کو اپنی محفل سے ہٹا دیا نا تو آپ کا شمار بے انصافوں میں سے ہو جائے گا۔ صحابہ بڑے عظیم لوگ ہیں، صحابہ بڑے عظیم لوگ، آسمان دنیا نے ایسے لوگ پھر کبھی نہیں دیکھے، پھر کبھی نہیں دیکھے ہیں، پھر کبھی نہیں دیکھے۔ تم حضرت مغیرہ بن شعبہ کو گالیاں نکالتے رہتے ہو۔ اسی انجینئر نے کہا تھا میں اس زمانے میں ہوتا تو مغیرہ بن شعبہ کے خلاف تلوار اٹھا لیتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، مغیرہ بن شعبہ کے خلاف میں تلوار اٹھا لیتا۔ مغیرہ بن شعبہ ان 1400 صحابہ میں شامل ہے جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور سورۃ فتح میں اللہ نے کہا تھا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، درخت کے نیچے بیٹھ کر جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، جن مومنوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، میں ان سے راضی ہوں۔ مغیرہ بن شعبہ ان میں شامل ہے۔ حدیبیہ میں صرف شامل نہیں ہے، میرے نبی کا باڈی گارڈ ہے، پیچھے کھڑا ہے تلوار لے کر، اس کے متعلق کہہ رہا ہے گفتگو دیکھو اس بندے کی، بے باکی دیکھو اس بندے کی۔ پیچھے وہ کھڑے ہیں، ان کا سکا چچا میرے نبی سے مذاکرات کرنے آیا۔ حضرت مغیرہ نے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی، تلوار ہاتھ میں تھی۔ چچا چونکہ کافر تھا، وہ بار بار بات کرتے ہوئے میرے نبی کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگاتا، بات کرتے ہوئے یوں ہاتھ لگاتا، یوں ہاتھ۔ جب اس نے تیسری دفعہ ہاتھ آگے کیا نا، حضرت مغیرہ نے تلوار رکھ کے کہا ہاتھ پیچھے کر، تو نہیں جانتا ان سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں، اگر تو نے ان کی داڑھی مبارک کی طرف اس طرح ہاتھ بڑھایا میں تلوار سے ہاتھ کے ٹکڑے کر دوں۔ اس مغیرہ کے متعلق فرما رہی ہیں میں اس زمانے میں ہوتا تو ان کے خلاف کیا کرتا؟ جنگ کرتا، تلوار اٹھاتا۔ واہ! بس آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مجھے وہ بیان کرتے ہوئے مزہ آتا ہے، کئی دفعہ سنا چکا ہوں، لیکن پھر ایک دفعہ صحابہ کے غلاموں میں اپنا نام لکھوانا چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن صحابہ ہمیں اپنے گلے سے لگا لیں، جام کوثر اپنے ہاتھوں سے پلا دیں، میرے آقا نے تقسیم کرنا ہے، صحابہ نے آگے بانٹنا ہے، ہمیں بھی مل جائے، ہمیں بھی وہ اپنے سینے سے لگائیں کہ آپ ہماری جنگ لڑتے تھے، خاص کر کے سیدنا معاویہ۔ قرآن نے ان بیعت کرنے والوں کے متعلق کہا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ او تسی آیت دا میں نہیں سمجھ دے، سمجھ دے تو بولو، نہیں سمجھ دے۔ ان الذین یبایعونک، جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، انما یبایعون اللہ، انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ نہیں میرے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ یہ قرآن ہے، قرآن۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ ان میں شامل ہیں کہ کوئی نہ؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ 15ویں صدی کا آدمی حضرت مغیرہ بن شعبہ پہ بک بک کرتا ہے، جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، انہوں نے رب کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ید اللہ ہے، کرو مانا، ید اللہ ہے فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان سب کے ہاتھوں کے اوپر تھا۔ میں صدقے جاواں، نیچے میرے نبی کا ہاتھ، اوپر صحابہ کے ہاتھ،
ان سب کے اوپر رب کا ہاتھ، ید اللہ ہے، ید اللہ ہے فوق ایدیہم، صحابہ کے ہاتھ آ گئے نبی کے ہاتھ اور رب کے ہاتھ کے درمیان۔ بھیڑ اور ہجوم کی جگہ ہو، رش والی جگہ ہو، آپ کا بچہ آپ کے ساتھ ہو، آپ کے دل میں آئے یہ گم ہو جائے گا، بھٹک جائے گا، بھیڑ بڑی ہے، آپ نے 8 سال کے بچے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اگلی غلطی تو سمجھ آ جانی چاہیے۔ خطیب ساری بات کرے تو بندہ سمجھے، یہ تو مزہ نہیں ہے نا، ابھی شروع کرے تو بندے سمجھ جائیں۔ اس نے ہاتھ پکڑا، اس کو اطمینان ہو گیا بچے کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے، اب یہ بھٹک نہیں سکتا، اب یہ گم نہیں ہو سکتا۔ تیرے بیٹے کا ہاتھ رش والی جگہ پہ تیرے ہاتھ میں آ جائے تو وہ بھٹک نہیں سکتا، اور جن کے ہاتھ رب اور نبی کے ہاتھ کے درمیان میں آ گئے تھے وہ کیسے بھٹک سکتے ہیں، وہ کیسے غلط رستے پہ چل سکتے ہیں، وہ کیسے غلط فیصلے کر سکتے ہیں، جن کے ایمان کی گواہیاں قرآن دیتا ہے۔ قرآن اولئک ھم المؤمنون حقا، اولئک ھم المؤمنون، کہو ایک دفعہ، اولئک ھم المؤمنون حقا، حقا کا معنی پکا، سچا، یہی پکے مومن ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی پکے مومن ہیں۔ اور آخر میں بندیالوی بالکل جذبات سے ہٹ کے آہستہ آواز میں جملہ کہنا چاہتا ہے، آپ کی سبحان اللہ اسی طرح گرم رہنی چاہیے۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی پکے اور سچے مومن ہیں، اور ان سے محبت بھی صرف مومن ہی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔